إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ حضرات، رمضان کا مہینہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں اور انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ 4 باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کی خاطر، اچھا بنانے کے لیے، شکر گزار بنانے کے لیے، نیک و دیندار بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پوری کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اترنے لگتے ہیں، صبح و شام دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے، نیکیوں کو کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رمضان کے ایک رات ہی میں اللہ تعالیٰ پورے سال میں انسان کو سارے مسائل کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کس کو روزی ملنی ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، سارے مسائل رمضان ہی کے مہینے میں اللہ طے فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیے کہ اسی مہینے میں اور اسی مہینے کی ایک رات میں تمام انسان جتنے دنیا میں موجود ہیں ان کے روزی کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے سارے مسائل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ کوئی ہمارے آپ کے لیے صرف نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے جتنی کائنات ہے سب کے لیے رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مہینے میں اتارا ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے دلیل بھی دے دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے دنیا میں فیصلہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہاں فرمایا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری انسانوں کے لیے، جتنے دنیا میں بسنے والے ہیں قیامت تک۔ ہر مہینے میں رمضان میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اور پورے مہینے میں پریکٹس کرواتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی کیسے تسلیم کرنی چاہیے، اللہ کا شکر گزار کیسے بننا چاہیے، اللہ کے لیے نیک بندہ کیسے بننا چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ پورے انسان کے لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جتنی انسان نیکیاں کرتا ہے، اگر دوسرے مہینوں میں 1 سے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان کے مہینے میں 70 نیکی ہو جاتی ہے۔ وہی 1 اور 10 70 بن جاتی ہے، 700 بن جاتی ہے، انگنت بن جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کتنی مہربانیاں ہیں۔ تو یہ مہینہ خاص طور پر اس پوری کائنات کے لیے ایک رحمت ہے،
برکت ہے اوقات اور مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ساری دنیا کافر ہے، نہ ان کے ایمان کا بھروسہ ہے، نہ ان کے دین کا بھروسہ ہے، نہ ان کی شخصیت کا کوئی مقام ہے، نہ ان کی عمل کی کوئی حیثیت ہے۔ چل رہی ہے تقدیر کی بنیاد پر، لوگ کھا ہی رہے ہیں، لیکن ساری کائنات میں مسلمان کے سوا جتنے غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام و درجہ نہیں ہے۔ یہ میرا ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی بات اتاری ہے اس کو سیکھیں، جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ سمجھنے کی بات یہی ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بن کے اتار دیا ہے۔ اور ہدایت الٹپ نہیں آنکھ بند کر کے، بلکہ ہدایت اس طرح بھی ہے، اس میں دلیل بھی ہے، تفصیل کے ساتھ دلیل دے دی گئی ہے کہ ہدایت یہ ہے کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کو معیار بنا دیا ہے کہ دنیا میں جتنی اچھائی برائی کو سمجھنا جاننا ہے قرآن کے ذریعے جانیے، پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں، چوپال کے ذریعے نہیں، اپنے فیصلوں کے ذریعے نہیں، اپنے افکار و نظریات کے ذریعے نہیں، اپنے رسم و رواج کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے۔ قرآن کو مانیے، وہی تمہاری زندگی کا حاکم ہے، وہی تمہارے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، وہی خیر و شر کو بتانے والا ہے۔ اب بتائیے، اتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ساری انسان کے لیے یہی ہے، جشن کا دن ہے، قرآن کے نزول کا دن جشن کا دن ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا دن ہے، آئین کا دن ہے، دستور کا دن ہے، تمام قانون کا دن ہے یہ۔ تو اس کی تو یہ اہمیت ہوئی، رمضان کی یہ اہمیت ہوئی کہ آفاقی دن ہے، آفاقی مہینہ ہے، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، چاہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی صفائی ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، سماج درست ہو جائے، فرد درست ہو جائے، معاشرہ درست ہو جائے، معیشت درست ہو جائے، سیاست درست ہو جائے، تعلیم درست ہو جائے، سب کو درست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے لیے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلا استعمال کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کر لو، رمضان کے مہینے میں اتنی محنت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، عنایت کی ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہے، مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہا کس لیے؟ یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ کوئی دینے والا ہے سہولت؟ انسان مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر کے زندگی بھر بسا اوقات کھپا دیتا ہے، لیکن اس گھر کو کھانے کو بھی ہٹتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اس کو 70 سے لے کر کے 700 اور انگنت نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ نیکیاں بٹورو، مغفرت حاصل کرو، اور غفران و مغفرت اللہ کی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو تقوی کے ذریعے یہ سب چیز کیسے ہوگا؟ جب آپ تقوی حاصل کریں گے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ مغفرت کا مہینہ، جو بھی کوئی آپ کی زندگی کی سرگرمی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، کسی کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، واض و نصیحت کرتے ہیں، جو شکل بھی ہو سکتی ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ساری شکلوں میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ بہار ہے نیکیوں کی، جس طرح بھی انسان ہو سکے نیکی کمانے کی کوشش کرے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے ہے، اور بے شمار اوقات بتا دیے کہ خاص دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ آپ افطاری کے وقت خصوصی دعا کی جاتی ہے، سحری کے وقت خصوصی دعا کی جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں رمضان کے مہینے میں کیوں لائی گئی ہیں؟ کیوں؟ رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، نیکیوں کمانے کے لیے بہار آئی ہوئی ہے۔ جس طرح چاہیں آپ نیکیاں کمائیں، یہ سارا سب کچھ کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ ایک آدمی کے لیے اگر ماحول بنا دیا جائے، اگر اس کے لیے حوصلہ دے دیا جائے، اگر اس کے لیے بیان کر دیا جائے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا اجر ملنے والا ہے، تو اس کو حوصلہ ہوتا ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مزدوری ملے، زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا دیا، کس لیے؟ تاکہ سب سے پہلے یہ کہ آپ تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہو جائیں، اچھائیاں پیدا ہو جائیں کہ پوری زندگی آپ صحیح راستے پہ چلیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، اور غلط راستے سے بچیں تاکہ جہنم میں نہ جائیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون،
رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے جنت میں چلے جاؤ، اور وہ کام سے بچو جس سے جہنم میں جانے سے بچ جاؤ۔ یہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، طاقت پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے کہ پوری زندگی میں آپ سچائی پر قائم رہیں، سچائی پر رہنے کی کوشش کریں، اور برائی سے بچیں، برائی سے دور رہیں تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے تقویٰ کا مطلب، لعلکم تتقون۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا، آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے آسانی کا مہینہ ہے، مشکل مہینہ نہیں ہے، آسانی کا مہینہ ہے۔ آسانی کتنے ناحیوں سے؟ نیکیاں زیادہ سے زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی مل رہی ہوتی ہیں، رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں، خاص دعائیں مل رہی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب 70 گنا 700 گنا انگنت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو آسانی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ آپ کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، رقت پیدا ہو جائے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے آپ کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں سنائیے سے بھی کہ مسلم سماج معاشرے میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، سماج معاشرہ میں چہل پہل ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ صدقات و خیرات دیتے ہیں، لوگ غریب و محتاجوں کی خبر گیری کرتے ہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آسانی نہیں ہے۔ تو یہ آسانی ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ رمضان کے مہینے مشکل ہے، کیسے ضرورت ہیں، وہ باولے قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ سماج میں سدھار پیدا ہو، افراد میں سدھار پیدا ہو، معیشت ٹھیک ہو جائے، غریبوں محتاجوں خبر گیری ہو جائے، نرمی ہو جائے، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ایک دوسرے کے لیے مفید بن جائیں۔ یہ آسانی پیدا کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تیسرا مقصد یہ بتایا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ایک نیچرل شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا میں، ساری دھرتی میں، ساری کائنات میں اپنی بڑائی کو قائم کر دیا ہے۔ لیکن انسان کے لیے مطالبہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، تمہاری سوچ ہونی چاہیے، تمہارا اخلاق ہونا چاہیے، تمہارا رویہ ہونا چاہیے، تمہاری عادت ہونی چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کبریائی کو سمجھو اور مانو۔ اللہ کی بڑائی کبریائی کس لیے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ جب انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ریاکاری جب پیدا ہوتی ہے، چاہتا مجھے بڑا مانو، منصب ملتا ہے چاہتا مجھے بڑا مانو، پیسہ ملتا ہے چاہتا مجھے بڑا مانو، حسن ملتا ہے چاہتا اس کو بڑا مانائے، لیڈری ملتا ہے چاہتا ہوں اس کو بڑا مانو۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے تو چاہتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہو جاؤں۔ جدھر بھی دیکھو سماج میں، معاشرے میں، محلوں میں، جدھر دیکھو آج انسان اس کا دیوانہ ہے، لوگ اس کو بڑا مانو، لوگ اس کو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو کبر، غرور، بڑائی، یہ ساری چیزیں جو سماج و معاشرے کا روگ بن چکی ہیں، رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ اس مہینے میں اپنی اوقات میں آ جاؤ، اپنی حیثیت کو پہچان لو، ابدیت اپنا زیور بن جائے آپ کا، اللہ کی غلامی کو مان لو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لو، عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے۔ عقیدہ یہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی بہت بڑا مالدار ہو گیا، کوئی وزیر ہو گیا، کوئی امیر ہو گیا، تو وہ اس کی جو سوچ ہو جاتی ہے، اس کی جو مینٹلٹی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم لوگ اس کے سامنے جھکیں، لوگ اس کو بڑا ماننے کی کوشش کریں، لوگ اس کے اندر آمریت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج سماج و معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، آمریت کی، منمانی کی، غرور کی، گھمنڈ کی، شیخی کی، نخروں کی، یہ تمام چیزیں ہر انسان کو دوسرے انسان سے دکھی بنا دیا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مجبور ہے، ہر انسان دوسرے کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس کے رویہ میں، اس کے معاملات میں، اس کے ہر چیز میں انسان اپنی غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے تاکہ جو بت پنتھے چلے جا رہے ہو، اپنے دماغ میں جو بت پال رہا ہے اس کو توڑ ڈالو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، تمہارے اندر خضوع پیدا ہو جائے، تمہارے اندر انکساری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خاکساری پیدا ہو جائے۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ ہر آدمی، چاہے کوئی جھاڑو لگانے والا ہو، وہ بھی آج کے جمہوریت کے زمانے میں سمجھتا وہ بھی بڑا ہے،
وہ بھی کبھی کبھی اپنی بڑائی کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہر مسلمان جس کے دل و دماغ میں بڑائی کا بت بیٹھ گیا ہے، غرور کا بت بیٹھ گیا، اس کو توڑ ڈالو، یکساں بن جاؤ، مساوات کی تعلیم سیکھ لو، اللہ کے سامنے اپنے کو چھوٹا بناؤ اور آپس میں برابری، مساوات، بھائی چارہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کبریائی بیان کرو۔ کیسے بیان کرو؟ کبریائی بیان کرو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تسبیح، اس زیادہ سے زیادہ آپ کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تاکہ آپ کی طبیعت میں نکھار پیدا ہو، تاکہ آپ کی سوچ بنے، تاکہ آپ کے اندر جو غلاظت و گندگیاں بھری ہیں وہ دور ہوں، اور جب بھی صبح و شام یا ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تو آپ کی طبیعت بدلے گی، آپ کے اندر انکسار آئے گا، آپ کے اندر جو بڑکپن کی خوبو، دکھاوے کی خوبو ہے وہ کمزور ہوگی، ایک سیرت بنے گی ایک سچے مسلمان کی، ایک عادت بنے گی ایک اچھے مسلمان کی، اور آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ سکھا رہا ہے۔ بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، نعمتیں عطا کی، راہ راست دکھایا، اس کی بنیاد پر ہمیشہ اس کی کبریائی کو تسلیم کرو، اپنے چکر میں مت رہو۔ ہر آدمی آج کے زمانے میں یہی کرتا ہے، میں کی آواز ہر دم دل و دماغ میں گونجتی رہتی ہے۔ میں کا بت توڑ دو، اللہ کی کبریائی کو مان لو، اور اللہ کی کبریائی کے لیے کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ تو زبانی عمل ہوا۔ ذہن بناؤ، نیتیں درست کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے۔ تنہائی میں بیٹھو تو اپنی عاجزی کو یاد کرو، رو پڑو اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے۔ یہ بڑائی تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور عملی طور پر کسی کے ساتھ غرور کا معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ آمریت کا معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ دکھاوے کا معاملہ نہ ہو، بھائی چارہ کا معاملہ ہو، برابری کا معاملہ ہو۔ یہ مقصد ہے اس رمضان کے مہینے کا۔ یہ 4-5 جو بڑے بڑے مقاصد ہیں جس سے آپ کا سماج درست ہو سکتا ہے، سماج میں جو گندگیاں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، فرد کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، عقیدے میں جو خرابیاں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، سیرت و کردار نکھر سکتا ہے۔ اس پر غور کرو۔ صرف سحری میں دسترخوان پر اچھے اچھے غذا سنوارنے اور ڈشیں سنوارنے کی فکر کم کرو، اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کس لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کس لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، مقصد اس کا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک عالمی برادری بن جائے، سماج درست ہو جائے، معیشت درست ہو جائے، سب کچھ درست ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں اتنا دم خم ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ پورا سماج و معاشرہ درست ہو جائے، پوری انسانیت درست ہو جائے، سب کچھ بگڑا ہوا ہے درست ہو جائے۔ آج ہر مسلمان چیختا چلاتا ہے، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ قرآن کریم تو آؤ، قرآن کریم کی طرف آؤ، ساری ہدایت یہاں موجود ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو سدھارو، سب کچھ دنیا سدھر جائے گی۔ لیکن انسان بلکہ مسلمان اپنی ساری کمزوریوں کے لیے جی رہا ہے، اور اوپر سے صرف لیپ پوت ہوتی ہے اور سمجھ لیا بڑا درست ہو گیا۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دل کو دیکھو، کتنی اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، کتنی بدنیتی ہے، کتنی خباثت ہے، کتنا غرور ہے، کتنا گھمنڈ ہے، کتنا دکھاوا ہے، کتنی عیاری ہے، کتنی مکاری ہے۔ یہ سب بیماریاں ہیں دل کی کہ نہیں؟ دل کی ہیں بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بھیجا ہے تاکہ ان سب کی تطہیر ہو جائے، سب کی صفائی ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ شکر گزاری یہ ہے اللہ کی کہ تسلیم کر دو کہ آپ کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس، ایک ایک نگاہ کا بھٹکنا، دل کی ایک ایک حرکت، ہاتھ پیر میں جو کچھ حرکتیں موجود ہیں، سرگرمیاں ہیں، اور جتنی آپ کی ضرورت ہے، سانس لینے سے لے کر کھانے تک، اور کھانے سے لے کر زندگی گزارنے تک، کہا سب کچھ اللہ کی دین ہے۔
وہی ہر وقت نوازتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کی مہربانی ایک سیکنڈ کے لیے نہ ہو تو ساری دھرتی ختم ہو جائے گی، سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے شکر گزار بنو کہ سب کچھ اسی کی وہی دیتا ہے، ساری مہربانیاں اسی کی ہیں، سب کچھ اسی کی عطا ہے، سب کچھ اسی کے احسان ہے جس کی بنیاد پر ہماری زندگی قائم ہے۔ یہ ہوتا ہے شکریہ کا جذبہ۔ یہ جذبہ پیدا کرو رمضان کے مہینے میں، ہمیشہ یہ انسان کے دماغ میں نہ رہے اور ہم ہی تو سب کر رہے ہیں، ہماری پلاننگ، ہماری بجٹنگ، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہماری تدبیر، ہماری کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو تو یہ دھرتی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو۔ کتنے انسان سب کچھ فراوانی ملی ہوتی ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل و دماغ میں ہی رہتا ہے کہ میری چالاکی، میری کامیابی، میری محنت، میری کوشش، آپ کی ہماری کچھ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ شعور پیدا کرو، یہ احساس پیدا کرو کہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ ہماری محنت، ہماری کرتب اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو وہ بھی بیکار چلی جائے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں زندگی میں بہت سے ہیں زندگی بھر مزدوری کرتے رہ جاتے ہیں 8-8 گھنٹے، لیکن کھانے کو بھی نہیں مل پاتا ہے، اور بہت سے کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو کروڑوں ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی دکھانے کے لیے کہ اپنے اوپر غرور مت کرو۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جب اس کی مشیت ہوگی چھین لے گا، آدمی بھکاری بن جائے گا۔ اور ساری دنیا کی ہی کہانی ہے۔ آج ایک آدمی کمزور ہوتا ہے، اس کی دوسری جنریشن مالدار ہو جاتی ہے، تیسری جنریشن پھر گر جاتی ہے، چوتھی جنریشن پھر اٹھ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہت سے لوگ جو ساری دنیا کی حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے تیسرے چوتھے جنریشن میں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہ شعور پیدا کرو، کتنا شعور انسان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ اسلام کی اگر تعریف کرنی ہو تو 2 لفظ میں تعریف کی جا سکتی ہے۔ اسلام نام ہے شکریہ کا، اور اسلام نام ہے صبر کا۔ آدھی زندگی صبر ہے، آدھی زندگی شکریہ ہے۔ کہ انسان کو جب ملے شکریہ ادا کرے، اور نہ ملے تو صبر کرے۔ تو یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے شکریہ کا۔ بتائیے ہمارے اندر کتنا شکریہ کا جذبہ ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اگر مل گیا تو گھمنڈ ہے، اگر نہیں ملا تو رونا ہے۔ 2 ہی چیز ہے نا۔ اس وقت ہماری زندگی کا جو سیٹ اپ ہے 2 ہی چیزوں سے تعبیر ہے۔ اگر مل گیا تو شیخی، نخرے، سب کچھ ہمارا، اور اگر نہیں ملا تو رونا، شکایتیں، گڑگڑانا، مایوسی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، شکریہ اور صبر 2 چیزیں سیکھو۔ رمضان کے مہینے میں صبر کرنا سیکھو، شکریہ ادا کرنا سیکھو، لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہر مسلمان بندہ جذبہ تشکر سے آشنا ہو جائے، ہر مسلمان بندے کے اندر اپنی پہچان آ جائے، ہر مسلمان کی نیتوں ارادوں میں چیز بس جائے کہ جو کچھ ہے سب اللہ نے دیا ہے، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خاص عبادتیں ہوتی ہیں۔ مثلا تراویح کے بارے میں بیان فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان و یقین کے ساتھ امید لگائے، آس لگائے اللہ سے، حسن ظن اس کے اندر موجود ہو، اور اس بنیاد پر وہ رات کو تراویح پڑھتا ہے، کہا اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ شب قدر ایک رات ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس میں عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے۔ یہ ساری عنایتیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی برائیاں ہیں جو آپ کے روزے کو کھا جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، غیبت کرنا اور اپنے ڈھنگ سے عیاری مکاری کرنا نہ چھوڑے اور ہمیشہ اس میں ملوث رہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پابندی بھی ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد
जो आम दिनों में इंसान की अय्यारी, मक्कारी, झूठ, मक्र, फरेब ज़िंदगी का वतीरा बना हुआ रहता है, रमज़ान के महीने में मशक कराई जाती है कि रोज़ा रखो तो इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए। अपने आप पर कंट्रोल करो, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करो, अपनी नीयतों पर कंट्रोल करो, अपने इरादों पर कंट्रोल करो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। गोया अगर इस हदीस पर अमल हो और मुसलमान रोज़ा रख करके इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी करे तो पूरा इंसान मुस्लिम समाज व माशरा साफ़ सुथरा बन सकता है, अखलाक दुरुस्त हो सकते हैं, एतबार कायम हो सकता है, झूठ बोलना छोड़ देगा आदमी, दूसरों के बारे में मक्र फरेब करना छोड़ देगा आदमी, दूसरों के साथ धोखा करना छोड़ देगा आदमी। तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के तरबियत ये दी जाती है कि आप एक अच्छे अखलाक बन जाएँ, आपका अक़ीदा भी अच्छा बन जाए, आपका नीयत भी दुरुस्त हो जाए और आपका सीरत व किरदार भी दुरुस्त हो जाए, आप अच्छे कैरेक्टर के इंसान बन जाएं। ये अल्लाह तालीम दी जाती है रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में आप सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, ख़ास इवेंट होता है। रमज़ान के पूरे महीने में इफ्तारी करना और रोज़ा रखना ख़ास इवेंट होता है रमज़ान के महीने का। कहा इसमें इस वक्त में रोज़ा कबूल होता है, इफ्तारी के टाइम में दुआ कबूल और सहरी के टाइम में दुआ कबूल। ये कबूलियत दुआ की जो वक्त मुतय्यन की गई है क्या हमारे हाथ में कि ले आएँ हैं? अल्लाह का करम है। खुलूस नीयत के साथ अगर आदमी इन दो औकात में दुआ करता है और इंसान की ज़िंदगी का नक्शा बदल सकता है, इंसान की पूरी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, इंसान की पूरी ज़िंदगी का इस्लाह हो सकता है। तो ये सब ख़ास चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों की अगर रियायत की जाए तो एक बेहतरीन मॉडल इंसान बन सकता है। इंसान रमज़ान के बाद मॉडल माशरा बन सकता है। यहाँ न गुर्बत की शिकायत रह जाएगी, न करप्शन की शिकायत रह जाएगी, न बदअखलाकी की शिकायत रह जाएगी, न बदनीयती की शिकायत रह जाएगी, न बदअक़ीदगी की शिकायत रह जाएगी। सब कुछ इस्लाह हो सकता है। रमज़ान में इतनी ताकत है और इसीलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना भेजा है। और रसूल गराबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कुछ लोग बदनसीब होते हैं। आपने मिंबर पर खुतबा दिया, कहा बदनसीब होते हैं कुछ लोग, कहा वो लोग भी बदनसीब होते हैं कि रमज़ान का महीना पालें और रमज़ान का बाबरकत महीना पाने के बावजूद उनको तौफीक ये न मिले कि रब्बे करीम के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी न कर ले जाएं, अल्लाह से अपने आप को माफ़ न करवा पाएँ। कहा वो सबसे बड़े बदनसीब लोग होते हैं। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, क्यों बयान फरमाया कि इतनी सारी सहूलतें रमज़ान में दी गईं, इतनी सारी बरकतें दी गईं, इतने सारे औकात दिए गए दुआ कबूल करने के लिए, इतनी मग़फ़िरत के लिए सारी आसानियाँ फराहम कर दी गईं। इसके बावजूद अगर मुस्लिम समाज माशरे में अगर कोई फ़र्द ऐसा है कि अल्लाह के सामने ये तमाम चीज़ें सहूलतें हासिल कर करके सुरखरू ना हो पाए, वो बदनसीब है कि नहीं है? तो बदनसीबी की कहानी होती है। तो रमज़ान के महीने के ये चंद चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि रमज़ान के महीने की अहमियत को समझें, वो सारी दुनिया के इंसानियों के लिए है। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए कुरान के नुज़ूल के जश्न का दिन है, जश्न का महीना है। रमज़ान का महीना तमाम इंसानों के लिए हमदर्दी का महीना है। रमज़ान का महीना सीरत व किरदार को दुरुस्त करने का महीना है। रमज़ान का महीना समाज माशरे और फ़र्द की सफाई का महीना है। रमज़ान का महीना अमानतदारी हासिल करने का महीना है। रमज़ान का महीना दुआओं का महीना है। रब्बे करीम ने बयान फरमाया, वइज़ा सालका इबादी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशदून। कहा रमज़ान के महीने में दुआ करो, अल्लाह से लव लगाओ। दुआ करना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है और हर मुसलमान को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लेकिन मुसीबत यह भी है कि आज दुआएँ भी ठेके पर चलती हैं। ठेके पर फलां पार्टी को बुला लो, कुरान ख़वानी हो जाए, फलां पार्टी बुलाओ, दुआ कर दे। ये दुआ का मामला अल्लाह ताला ने हर बंदे को कहा है कि उसको दुआ करना चाहिए और सबसे आसान इबादत दुआ है। लेटे बैठे चलते फिरते जिस हालत में भी हो, दुआ के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि रमज़ान का महीना दुआ करने का महीना है। इसमें कसरत से दुआ करो और कसरत से अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुमको दूंगा। और नतीजा क्या बताया? कहा अगर अल्लाह से दुआ करोगे तो आपको हिदायत मिलेगी, रुश्द मिलेगा, फलाह कामयाबी मिलेगी, आपकी इस्लाह हो जाएगी। जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है रो कर गिड़गिड़ा करके, चाहे वो जाहिल हो चाहे आलिम हो, जब दिल से दुआ करता है तो उसकी इस्लाह होती है, उसके हालात सुधरते हैं,
اس کی ذہنیت بدلتی ہے، اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، اس کی طبیعت بدلتی ہے، نکھار آ جاتی طبیعت میں۔ دعا کرنا سیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، رمضان کے جتنے فائدے ہیں، رمضان کی جتنی رحمتیں ہیں، ہم سب اس کو حاصل کر سکیں۔ رمضان کے مہینے میں صحیح ڈھنگ سے محنت کریں، کوشش کریں، جتنا ثواب ملنے کا امکان ہے ہم وہ سارے ثواب حاصل کر جائیں، اور رمضان کے مہینے میں اتنا محنت کریں، اتنا دعا کریں کہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے جائیں جہنم سے، اپنے آپ کی مغفرت کے لیے تیار کر لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واللہ اکبر۔